بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، عثمانی انفو چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ تاریخ اسلام ایسے جنگجو سپہ سالاروں اور دانشوروں سے بری پڑی ہے کہ جن کی عظمت و شجاعت کی داستانیں سن کر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اش روکتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وہ عظیم دور ہے جن میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے کردار کی حقیقت بتائیں گے جس نے 126 سالہ زندگی میں اسلام کے نام پر کئی جنگیں لڑی اور لاکھوں کافروں کو جہنم حاصل کیا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ آئیے اسلام کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، 13 صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی وسطی یورپ کو فتح کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ اس جنگجو فوج نے برصغیر چین اور خلیج فارس تک کے علاقہ جات پر اپنی طاقت کی داغ بٹھا لی اور اس کے بعد یہاں حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ ناظرین، منگول فوج نے ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی وہ رختی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفحات کا حصہ رہے گی۔ منگول فوج نے تمام تر ہولناکیوں کامیابیوں کے ساتھ ایک مسلح سخت جان فوج کے ہمراہ ترکی اور ایران کی جانب رخ کیا تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے، تاہم ان میں کئی قبیلہ نہ صرف طاقت میں زیادہ مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس دانشوروں اور جنگجو کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ معزز خواتین و حضرات، کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کو سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت کے قصے بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ تاہم کئی قبیلے کی اصل طاقت ایک نہایت ہی بہادر شخص کو مانا جاتا تھا۔ محققین نے اس شخص کا نام ترغت غازی کے طور پر کتب میں درج کیا ہے۔ ترغت غازی اسلام کے مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے قریباً 1 صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی خاطر کفار سے جنگیں لڑی۔ تاریخ انہیں اس لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت و بہادری بے مثال تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ترغت غازی اتنے بہادر تھے کہ اکیلے 20 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوتی تو پھر بھی بخوبی لڑتے تھے۔ ناظرین گرامی، اردو زبان کی تاریخ میں کتب میں ان کو نورگل کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ترغت غازی انتہائی خوبصورت اور کڑیل جوان ہوا کرتے تھے، جبکہ اس جنگجو سپاہی میدان کارزار میں جرأت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسلام کے اس عظیم مجاہد کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی خدمت کرے۔ خواتین و حضرات، کلہاڑی سے جنگ کرنے والے اس جان باز کا قیمتی اور نایاب ہتھیار آج بھی ترکی کی ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے اور ہزاروں لوگ اس کلہاڑی کو دیکھنے عجائب گھر جاتے ہیں۔ ترغت غازی کو کلہاڑی چلانے والا ماہر جنگجو مانا جاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترغت غازی کے ہتھیار کو قدیمی جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کی وفات کے بعد نورگل نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا، لہذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1299 میں آپ کو عثمان غازی نے اناگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے۔ معزز دوستو، ترغت غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی، چنانچہ ان کی وفات پر پہلے تو انہیں وفادار دوست ارطغرل غازی کے مقبرے میں غازی کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن پھر کسی اہم وجہ کی بنا پر ان کی لاش کو بعد ازاں نیول شہر منتقل کیا گیا جو کہ سب سے پہلے ترغت غازی نے فتح کیا تھا۔ دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک
اسلام کے مجاہدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔